اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کین وی ایس ایس امپلائیز بی ریٹائرڈ اور ری ہائرڈ. دیکھیں جب وی ایس ایس آیا تھا تو یہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے. اس پالیسی کو آپ ہر لحاظ سے، ہر کمیشن سے، کئی سرکاری ایجنسی سے ویریفائی کراتے ہیں، لیگل پوزیشن لیتے ہیں اور اس میں آپشن دی جاتی ہے. اٹ از کالڈ والنٹرلی، یعنی میں اگر چاہوں تو میں اس کو آپٹ کروں، میں نہ چاہوں تو میں اس کو بالکل آپٹ نہ کروں. تو جو میرے پی آئی اے کے دوست تھے، جو میرے ساتھی تھے، انہوں نے والنٹریلی آپٹ کیا اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی ان کو ایکسیپٹ کیا. اور اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں سب سے پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ جب پی آئی اے سے جو ایک بہت اچھا پیکج لے کے جا رہے ہیں، سو آپ کو ہم دوبارہ پابند نہیں ہیں ری امپلائی کرنے کے. سو دے کی ناٹ بی ری ہائرڈ ایز سچ. اسکوپ آف what is this? Scope of ٹریننگ انجینئرس. اسکوپ آف ٹریننگ انجینئر. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی آئی اے میں ایک وتیرہ بنا ہوا تھا کہ اس میں ہر قسم کے بندے کو، ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ کو آپ امپلائی کر لیتے تھے، بھلے ریکوائرمنٹ تھی یا ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اسی طرح ٹریننگ انجینئرز انڈکٹ کیے گئے، بہت اچھے، بہت قابل بچے آئے. اور اب جب ہم نے آپ کو آ کے ان کو انالیسس کیا کہ کتنی مین پاور ہے، کتنی ریکوائرڈ ہے اور کتنی ایکسٹرا ہے، سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریگولر امپلائیز ہیں وہی بہت زیادہ ہیں. سو ٹریننگ انجینئرز اس وقت ہمارے پاس اوور اینڈ ابو ہے. ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں، ان کے سلیکشن پروسیس پہ کوئی شک نہیں، بٹ کیا ان کی ضرورت تھی؟ یہ ایک سوال ہے. کیا ان کی آج ضرورت ہے؟ جس کا میں جواب دے سکتا ہوں کیونکہ یہ سب انڈکشن مجھ سے پہلے ہو چکی تھی. اس وقت یہ اوور اینڈ ابو ہے. اب میں ان کو لے کے چل رہا ہوں. میری پوری کوشش ہے کہ ان کو کسی طرح اپنے ساتھ میں لے کے چلتا رہوں. سوال کے ہر طرح کے آ رہے ہیں. اب یہ آ رہا ہے کہ وائی ڈو وی ایکسپیکٹ ان آئیٹا پلان، واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ ان آئیٹا پلان. آیاٹا سے ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی فنکشننگ اینڈ ورکنگ ایک پیکولر ڈیزائن ہوتا ہے، ایک پیکولر اینٹی ہے، اس کی ایک پیکولر انوائرمنٹ ہے. اس کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اب الحمدللہ پچھلے 2.5 سال سے ہم نے ایک پیٹرن سیٹ کر کے دیا جس میں ہم نے گورننس اور میرٹ بیسڈ اور کمرشل اورینٹڈ ڈیسیژن لے کے ان کو یہ ثابت کر کے دیا کہ اگر میرٹ بیسڈ پالیسیز بنائے جائیں، انفلوئنس فری پالیسیز بنائی جائیں، کمرشل بیسڈ ڈیسیژن لیے جائیں، سو یہ آرگنائزیشن میں بہت پوٹینشیل. سو اگر کووڈ نہ ہوتا اور اگر یہ لائسنسنگ کا ایشو نہ ہوتا، سو ہم نے آڈیٹڈ فگر سے ساتھ پوری ایجنسیز کو، آیاٹا کو، ایویشن منسٹری کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ باور کرایا کہ اس میں پوٹینشیل ہے اور یہ پروفٹ میں جا سکتی ہے. آیاٹا سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو ہماری لیگیسی لائبلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جو ہمارے اوپر آڈٹ اور ہمارے اوپر جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، جو ہمیں میڈیا پہ گرل کیا جاتا ہے، اور پی آئی اے کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوتے ہوئے جو ہمیں ہر ہفتے 2 سے 3 میٹنگز میں ویریس اسٹینڈنگ کمیٹیز، ویریس نیب، ویریس ایف آئی اے فورمز پہ جا کے جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے، ان حالات کو دیکھ کے بتائے کہ کیا ایسی کمرشل آرگنائزیشن اور ڈیسیژن ہم سے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں کہ کمرشل اورینٹڈ کیے جائیں. پھر پی آئی اے واحد وہ ایئر لائن ہے پاکستان میں جو کہ پیپرا رولز کو فالو کرتی ہے، اور اس پیپرا رول کا میں ایک چھوٹا سا امپیکٹ دیتا ہوں. اگر میں نے آج جہاز سلیکٹ کرنے ہیں 6 یا 4 یا 2، مجھے جو پروسیس گورنمنٹ کا پیپرا رول فالو کرنے پڑتے ہیں مجھے 6 مہینے لگتے ہیں. جبکہ کوئی بھی نجی ایئر لائن اگر وہ جہاز کا فیصلہ کرنا چاہے تو اس کو ہفتے یا 10 دن کے اندر وہ فیصلہ کر سکتی ہے. اب یہ صرف جہازوں تک محدود نہیں ہے. میں نے کوئی انجن کے اوپر پروکیورمنٹ کرنی ہے، کوئی اس کی انجن کی ریپیئر کرانی ہے، کوئی پارٹ خریدنا ہے، سو یہ سارے ڈیسیژن مجھے گورنمنٹ کے رولز کے مطابق کرنے پڑتے ہیں. تو ان ساری انوائرمنٹ کے اندر جب آپ کمرشل ایئر لائن کو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل فلیگ کیریئر ہے، تو پھر اس کو کیسے چلایا جائے، اور اس کو چلانے کے لیے ان حالات میں آپ کون سے جہاز ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بیکاز دے آر دا ماسٹرز، they have the complete visibility of domestic and international environment. So ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایک ایسا سولوشن لے کے آئیں جس میں ہمیں بتائیں کہ ہم نے لیگیسی لائبلٹیز کا کیا کرنا ہے، ہم نے لیگیسی لونز کا کیا کرنا ہے، ہم نے جو ایچ آر پہ کیا کرنا ہے،
اور ہم نے کس قسم کے جہاز لے کے جانے ہیں جن سے کمرشل وائبلٹی بنے. بیکاز آپ یہ حیران ہوں گے سن کے، جو میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ جو 777 ہمارے پاس ہے یہ ہیں لانگ ہال کے لیے. یہ لیے گئے تھے امریکہ اور کینیڈا کے روٹس پہ. اب امریکہ اس وقت سے آپ کی کوئی فلائٹ ڈائریکٹ گئی ہی نہیں، آپ لانگ ہال پہ صرف کینیڈا جا رہے ہیں. آپ سعودی عرب از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے لانگ ہال. سو میں ان 777 کی یوٹیلیٹی کیسے کروں جبکہ مجھے پیورلی کمرشل ڈیسیژن لینا ہے. سو آیاٹا سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کمپریہنسو بزنس پلان ہمیں بنا کے یہ دیں گے. یہ کیا ہے جی، یہ والا فرسٹ والا ٹاپ پہ جو International opportunity start from Skardu. یا اسکردو پہ، چونکہ یہ ڈومین سول ایویشن کا ہے، ایویشن منسٹری کا ہے، انہوں نے اناؤنس تو کر دیا ہے کہ وہ اس مہینے کے آخر سے اس کو انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن ڈکلیئر کر دیں گے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہاں پہ اسکردو میں پاکستان ایئر فورس بھی اپنے کچھ کام کر رہی ہے، جس میں رن وے کی لینتھ لمبی کرنی ہے، جس میں ریڈار سسٹم لگانے ہیں اور نائٹ لینڈنگ سسٹم بنانی ہے. بیکاز ابھی کے حالات میں جہاں پہ وہاں پہ ماڈرن فیسلٹیز نہیں ہیں، ایک اسٹریٹ رن وے ہے اور ویژول اپروچز اور ویژول لینڈنگ کرنی پڑتی ہے. سو آپریشنس کا ٹائم لمیٹڈ ہو جاتا ہے بیکاز کلاؤڈ بلڈ اپ بہت جلدی آتا ہے اور ویلی کی وجہ سے کافی چیلنجز آتے ہیں. پشاور کوئٹہ فلائٹس وین دے ول اسٹارٹ. سو الحمدللہ ہم نے آلریڈی 2 فلائٹس شروع کر دی ہیں اور جیسے پیسنجر لوڈ اسٹیبلش ہوتا ہے ہم اس پہ مزید بھی فریکوینسی بڑھائیں گے. ریپڈ پی سی آر اسلام آباد پہ سنڈے سے انشاءاللہ پی آئی اے نے ساری ارینجمنٹ کر لی ہیں اور سنڈے سے ریپڈ پی سی آر کی فیسلٹی اسلام آباد پہ اسٹیبلش ہو جائے گی. آئی تھنک میں نے بہت آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے. جتنے بھی سوال جتنی جلدی میں پڑھ سکتا تھا وہ میں نے سارے پڑھے اور آپ کو دیا. میں آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ پی آئی اے وہ واحد ایئر لائن ہے جو آپ کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑی ہوتی ہے. جب کووڈ آیا، جب پوری دنیا میں ایک سسپینشن آف آپریشنز ہوا، سو ہم نے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پاکستانیز کو پوری دنیا سے جو اسٹرینڈڈ ہو چکے تھے، جس میں وہ لوگ جو پرماننٹ امپلائیز تھے، جو پرماننٹ لوگ رہنے والے تھے، جن کے پاس پی آر تھا یا جو وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، بہت سے تبلیغی جماعت کے ہمارے دوست وہاں پہ اسٹک ہو گئے تھے، ان ساروں کو پوری دنیا سے ہم لے کے آئے. اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پی آئی اے ملک اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. سو کچھ کئی دہائیوں سے جس میں حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن ابھی میں یہ آپ کو ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ we are answerable to you, we are answerable to Allah Ta'ala. There is no political interest, there is no political pressure. So we look forward for your support, we look forward for your patronage, تاکہ مل کے اس سبز ہلالی پرچم کے لیے، اس سبز پرچم جو کہ اس پی آئی اے کے جہاز پہ ہم کیری کرتے ہیں، اس کو ایک باوقار انداز سے ہم مل کے آگے لے کے چلیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پائند آباد.